الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگ و عزیز دوست اور ساتھی، اللہ تعالی نے ہم کو ایک کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ آپ صرف عبادات میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور قرآن مجید سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہم کو وہ اصول اور ضابطے ملتے ہیں جن اصولوں اور ضابطوں کی بنیاد پر ہم پوری زندگی گزار سکتے ہیں۔ معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق ہو، سب میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ سب میں ہم کو ایسے اصول و ضوابط دیے گئے ہیں کہ اس کے بعد ہم کسی اور کے محتاج نہیں ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ دشمنوں نے ہمارے اوپر محنت کی اور دوسرے لوگوں کی طرح ہم لوگوں نے بھی اپنے دین کو عبادتوں تک محدود کر دیا، اور زندگی کے باقی حصوں میں ہم بھی دوسروں کے رنگ میں رنگ گئے، اور یہ بات معمولی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ مسلمانوں کا جو کلچر اور معاشرت ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ دین کے جو احکام ہیں وہ دو قسم کے ہیں، باطن سے تعلق رکھنے والے، ظاہر سے تعلق رکھنے والے۔ ایمان اور عقیدے کا تعلق باطن سے ہے، اسی طرح سے اخلاق کا اصل تعلق باطن سے ہے۔ باقی عبادات، معاملات، معاشرت، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے۔ یہ جو دین کا ظاہر ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اگر ظاہر محفوظ نہیں رہا تو جو باطن ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ دنیا میں بہت سی حسی مثالیں ہیں جن سے ہم اس حقیقت کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک انڈا ہے، اس کے اوپر چھلکا ہے، چھلکا کھایا نہیں جاتا، اور بہت چھوٹی سی اس کی پرت ہوتی ہے، لیکن وہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ ایک لمبی مدت تک انڈے کی حفاظت کرتا ہے۔ بالخصوص اگر اسے ٹھنڈک میں رکھا جائے تو وہ بڑی مدت تک انڈے کی زردی کو، اندرون کو محفوظ رکھتا ہے وہ چھلکا۔ لیکن اس چھلکے کو نکالنے کے بعد پھر آپ اس انڈے کی حفاظت نہیں کر سکتے، دیر تک اسے رکھ نہیں سکتے۔ سیب کا چھلکا استعمال نہیں کیا جاتا، مگر چھلکا رہتا ہے، سیب دنوں اور مہینوں رہتا ہے۔ اگر کوئی سیب بیچنے والا چھلکا نکال کے اپنی منڈی اور ٹھیلے پر سیب رکھے تو شام ہوتے ہوتے وہ سارا سیب سڑ جائے گا،
موز کی بنڈی پر موز لے جانے والا اگر یہ سمجھے کہ چھلکوں سے میرا بوجھ بڑھ رہا ہے، لہذا چھلکے نکال کر میں موز رکھ لوں اپنی بنڈی پہ، تو شاید 2-4 گھنٹے کے بعد اس موز کا کوئی خریدار نہیں ملے گا اور کچرے کی کنڈی کے علاوہ اس کی کوئی اور جگہ نہیں ہوگی۔ ہمارے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبوتر کا ایک بچہ ہو، اسے تیز رفتار آدمی نہیں پکڑ سکتا، بلی نہیں پکڑ سکتی، اسے آسانی کے ساتھ اسے اپنا شکار نہیں بنا سکتی، لیکن کوئی عقل کا دشمن آیا، اس نے کہا کہ صاحب اس کے پر جو ہے بڑے بڑے ہو گئے، اچھے نہیں دکھ رہے ہیں، شیو کرا دو اس کا۔ لہذا اس نے شیونگ کر دی اور اب اس کے پر اکھاڑ دیے۔ اب اس کبوتر کے بچے کو ایک چھوٹا بچہ بھی دوڑ کے پکڑ لے گا اور بہت آسانی کے ساتھ وہ بلی کا شکار ہو جائے گا۔ کس چیز کی کمی ہوئی اس کے اندر؟ اس کا اندرون پورا محفوظ ہے، اس کا جو کچھ اللہ نے اس چھوٹے سے جسم میں اس کا جگر بنایا ہے، دل بنایا ہے، خون بنایا ہے، رگیں بنائی ہیں، گوشت ہڈیاں ہیں، ساری چیزیں محفوظ ہیں اس کی، صرف اوپر سے کچھ پر اکھیڑے گئے، لیکن ان پروں کے نکالنے کی وجہ سے اس کا باطن اور اس کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ ایک صاحب ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے جہاں پر شیروانی پہننے کا معمول ہے، جیسے ہمارے پاس بھی پہلے عثمانیہ یونیورسٹی میں ایسا ہی تھا کہ سب شیروانی پہنتے تھے، مسلمان غیر مسلم سبھی پہنتے تھے، سب کا لباس شیروانی تھا۔ تو اس یونیورسٹی میں بھی ویسے ہی شیروانی کا لباس تھا، اور جتنے لیکچررز پروفیسرز وغیرہ ہوتے ہیں کالجوں میں وہ جو ہیں وہ شیروانی پہن کے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت ظاہر کا کیا ہے، بس باطن اور اندرون ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کل یہاں آپ ہوتے ہوئے جائیں، جب آپ یونیورسٹی جائیں۔ تو وہ آئے تو حضرت نے فرمایا آج ایسا کریں آپ کے شیروانی صرف اتار کے آپ کرتے پیجامے پہ آج کالج چلے جائیے لیکچر دینے کے لیے۔ تو وہ بولنے لگے کہ حضرت ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ سارے لوگ ہنسیں گے اور سب مذاق اڑائیں گے اور بولیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، آج آپ بغیر شیروانی کے آپ آ گئے یہاں پہ۔ تو حضرت نے فرمایا ان سے کہیے کہ میرے باطن اور اندرون میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، کل جیسا لیکچر دیتا تھا آج بھی ویسا ہی لیکچر دے سکتا ہوں، میرے علم میں میری صلاحیت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، صرف میری ایک شیروانی اتر گئی ہے، تو اس پہ آپ اتنے ناراض کیوں ہیں؟ سطر چھپانے سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اگر امام صاحب کرتا اتار کے سطر چھپا کے آ جائیں اور مصلے پہ کھڑے ہوں تو کیا لوگ اسے پسند کریں گے؟ تو غرض یہ کہ یہ جو ظاہر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ اندرون کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے شہر کے ایک بڑے عالم دین نے ایک مرتبہ سنایا تھا، واقعہ پیش آیا تھا ایک لڑکی کے جلنے کا۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں جب کوئی جلتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنے % جل گئے، 60%، 70%، 80%، اور جب زیادہ پرسنٹیج میں کوئی شخص جل جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اب اس کی زندگی کی توقع نہیں ہے۔ تو اگر ڈاکٹر یہ کہیں کہ 80% جل گئے ہیں تو 80% جلنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مثلا میرا وجود ہے، یہ اگر 100 کلو کا ہے تو کیا اس میں 20 کلو باقی رہ جاتا ہے، 80 کلو جل جاتا ہے؟ کیا مطلب ہے 80% جلنے کا؟ 80 کلو جل کے خالی 20 کلو باقی رہتا ہے کیا؟ نہیں نا۔ پھر یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں اتنے % جل گیا، تو % سے کیا مراد ہے؟ کھال، جلد، وہ جو جلد کی ایک پرت ہے اس پرت کا پرسنٹیج ہے وہ، اگر وہ زیادہ پرسنٹیج میں جل گئی ہے تو پھر اب جینے کی توقع کم ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھائی آدمی کی زندگی جن اعضاء پر منحصر ہے، زندگی کا مدار جس پر ہے، جس پر زندگی ڈیپینڈ ہے، اندرونی اعضاء رئیسہ، دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، گردہ ہے، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ محفوظ ہیں۔ آگ جو ہے وہ دل تک نہیں گئی، اس نے دل کو نہیں جلایا، جگر کو نہیں جلایا، گردے کو نہیں جلایا، ساری چیزیں محفوظ ہیں اپنی جگہ پر۔ مگر جب کھال کا پرسنٹیج کچھ زیادہ جل جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اب زندگی کی توقع باقی نہیں رہی۔ تو ڈاکٹروں سے پوچھا گیا کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کا اثر صرف کھال پہ ہے،
لیکن کھال کا پرسنٹیج زیادہ جل گیا تو آپ کہتے ہیں کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے، کوشش کریں گے ہم مگر بچنا مشکل ہے. کیوں ایسا؟ تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اصل میں یہ جو اسکن کا سسٹم ہے یہ باہر کے انفیکشن کو اندر آنے سے روکتا ہے، اور جب یہ اسکن جل جاتی ہے زیادہ پرسنٹیج میں تو انفیکشنز کو روکنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو اب ہم دوائیں دے دے کر کے انفیکشن روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب زیادہ پرسنٹیج میں کھال جل گئی، گویا کھال کا جو سسٹم ہے، شیلڈ ہے، وہ ایک طرح کی ڈھال ہے کہ جو باہر کے انفیکشنز کو اندر آنے سے روک رہی ہے، جب وہ جل گئی تو اب ہم زیادہ دیر تک اس کو سنبھال نہیں سکتے، وہ انفیکشن اندر پہنچتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جو اعضاء ہیں وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، آرگنز فیل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو ان بڑے عالم دین نے بتایا کہ دیکھو یہی اہمیت دین میں ظاہر کی، یہی اہمیت دین کے اندر ظاہر کی ہے. آپ اپنے اس ظاہر کی حفاظت نہیں کریں گے تو اندرون خطرے میں پڑ جائے گا. تو ظاہر سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں. ظاہر کا مطلب میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف داڑھی، ٹوپی، کرتا پائجامہ، ان کی بھی اہمیت ہے. لباس، داڑھی تو فطرت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے. داڑھی مرد کے لیے زینت ہے. داڑھی کسی کے بزرگ ہونے کی علامت نہیں ہے، داڑھی مرد ہونے کی علامت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی رکھ کے ایسا کر رہے ہو، تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ناک ہے اور آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ کو دانت ہیں اور پھر بھی آپ ایسا کر رہے ہیں. تو جیسے ناک اور دانت ایک فطری چیز ہے، ایسے ہی مرد کے لیے داڑھی بھی ایک فطری چیز ہے. داڑھی کسی کے نیک بزرگ ہونے کا معیار نہیں ہے، داڑھی موڑنا فطرت کے خلاف ہے. لباس کا جہاں تک معاملہ ہے، شریعت نے لباس میں کوئی لگا بندھا پیٹرن مقرر نہیں کیا ہے کہ بھئی اسی پہ ہو تب لباس صحیح ہے، لیکن اصول مقرر کیے ہیں شریعت نے. ان اصولوں میں سے یہ ہے کہ لباس چھپانے والا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، کفار اور فساق کی مشابہت والا نہ ہو، اور لباس ایسا ہو جو سماج میں شریف لوگوں کا لباس سمجھا جاتا ہو. اصول ہیں بہرحال. تو بہرحال لباس کی اس کی اہمیت ہے، مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت صرف انہیں ایک دو چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ زندگی کے بہت سارے کام ہیں. جیسے ہمارے گھروں کا رہن سہن ہے، ہماری عورتوں کا بھی لباس ہے، ہمارا سلام کلام ملنے جلنے کا طور طریق ہے، ہماری تقریبات کے رنگ ڈھنگ ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، پورا کلچر اس کے اندر شامل ہے. آپ اپنے کلچر کو حقیر سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں. ابھی بات ذہن میں آگے کیونکہ بعض چیزیں ہیں ابھی سامنے، تو اس لیے بھی ذہن منتقل ہو گیا. ویسے اس سے پہلی بار نہیں عرض کر رہا ہوں، بارہا عرض کر چکا ہوں. وہ ویڈیو میرے پاس محفوظ نہیں ہوگا، جن کو بھیجا تھا ڈھونڈ کے نکالنا پڑے گا مجھے، کہ ایک یورپ کا ہی آیا ہوا ایک ویڈیو ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ انگریزی کموٹ استعمال کرتے ہیں تو آنت کے آخری حصے میں ایک فضلہ کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک مخصوص بیماری پیدا ہوتی ہے ان لوگوں میں جو اس کو استعمال کرتے ہیں. اور وہ ویڈیو کسی مولانا نے، مولوی نے نہیں بنایا ہم جیسے، وہ انگریزوں نے بنایا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تحقیقی انہوں نے سارا مواد اس کے اندر دیا ہے، اعداد و شمار دیے ہیں کہ بھئی اتنے % لوگوں کو یہ بیماری ہوئی، اور یہ بیماری کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں انگریزی بیت الخلاء کا استعمال ہے، جس کی وجہ سے یہ فضلہ آخری حصے میں باقی رہ جاتا ہے، اس سے یہ مخصوص بیماری پیدا ہوتی ہے. اس کا انہوں نے ایک حل بھی دیا ہے. وہ حل یہ ہے، اور وہ حل میں نے دیکھا بھی. گلبرگہ گیا تھا ایک صاحب کے پاس، تاجر صاحب کے پاس، تو ان کے پاس وہاں ان کے ٹوائلٹ میں رکھا ہوا بھی تھا. وہ حل یہ ہے کہ صاحب سامنے ایک اونچی چوکی رکھی جائے جس کے اوپر پیر رکھ لیے جائیں. تو لیکن آپ خود سمجھیں گے کہ اس سے زیادہ بہتر حل یہ ہے کہ جس کو کوئی معذوری نہ ہو، موٹاپا ہے، گھٹنوں کا درد ہے، بیماری ہے، جس کو معذوری نہ ہو، تو اس کے لیے سب سے بہتر حل یہ ہے کہ وہ انڈین اسٹائل کی چیز استعمال کرے. اب آپ سوچیں گے کہ بھئی اس کا دین سے کیا تعلق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ایک صاحب جو فزی تھراپی کا کام کرتے ہیں، اسی کی ٹریننگ دیتے ہیں، مجھے بھی کچھ ورزش کرائی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کرسیاں بڑھ رہی ہیں اور گھٹنوں کے مریض زیادہ بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ ایک انڈین ٹوائلٹ کا استعمال چھوڑنا ہے.
دوسرے نیچے بیٹھ کے کھانا کھانا چھوڑنا ہے. یہ 2 کام کریں گے تو اتنے بیماریاں نہیں پیدا ہوں. ایک یہ کہ کھانا نیچے بیٹھ کے کھاؤ, دوسرے یہ کہ انڈین اسٹائل کا ٹوائلٹ استعمال کرو. یہ 2 چیزوں کی پابندی کرو گے تو اتنے بیمار گھٹنوں کے نہیں پڑیں گے. ویسے اور بھی اسباب ہیں, غلط غذائیں ہیں جس کی وجہ سے موٹاپا بڑھ رہا ہے اور وہ جدید امراض بڑھ رہے ہیں, لیکن ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 2 چیزیں, لوگ اگر ان 2 چیزوں کا اہتمام کریں گے تو بہت ساری ایسی بیماریوں سے بچ جائیں گے. اب ہم بالکل عقل سے دور ہیں. اچھا, آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں جو غیر مسلم بھائی ہیں ہمارے, ان لوگوں کے جو گروکل وغیرہ اور اس قسم کے ادارے چلتے ہیں, ہمارے مدرسوں میں ہم عمل کریں تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگ بڑی سختی کرتے ہیں. آپ وہاں جا کے دیکھیے, انہوں نے اپنے کلچر کی پوری حفاظت کی ہوئی ہے. کھانے پینے رہنے سہنے کے طور طریقوں میں حفاظت کی ہوئی ہے. افسوس یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم نہ صرف عمل کے اعتبار سے منحرف ہو گئے ہیں بلکہ ہماری فکر, اور یہ سب سے بڑا نقصان. عمل کی خرابی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا فکر کی خرابی نقصان دہ. ہماری فکر منحرف ہو گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق سے ہم ہٹ گئے ہیں. اتباع سنت کا کمال یہ ہے کہ ہماری سوچ اور فکر بھی حضور کی سوچ اور فکر کے تابع ہو جائے ہر چیز میں. ہماری سوچ کہتی ہے کہ شادی وہ بہت اچھی ہے جس میں بہت شان بان ہو, دکھاوا ہو, خرچ ہو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تھنکنگ ہے, فکر ہے, ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ. تو ہم صرف قاضی صاحب کا خطبہ پڑھا کے سنت کی اتباع کرنے والے نہیں بنیں گے. ہم سنت کا اتباع کرنے والے اس وقت بنیں گے جبکہ ہم اپنی سوچ حضور کی سوچ کے مطابق بنائیں گے کہ سب سے زیادہ اچھا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. اب نکاح میں خطبہ تو حضور کی سنت کے مطابق ہے, تھنکنگ اور فکر مارواڑیوں کی ہے, دنیا داروں کی ہے. کمایا ہی کس لیے بھائی؟ کمایا ہی اس لیے ہے, اسی لیے کمایا ہے. قدم ہٹیں گے نہیں جب تک کہ یہ جواب نہ دیا جائے کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ, کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا. دونوں دینا پڑے گا حساب. انکم ٹیکس والوں سے تو ڈرتے ہو اور اللہ کا ڈر نہیں ہے مجھے آپ کو, اللہ معاف فرمائے. تو بھائی اس فکر کا بگڑنا یہ زیادہ خطرناک ہے, عمل کے بگاڑ سے زیادہ خطرناک ہے. اور بالخصوص جدید تعلیم تو ملی مگر دینی تعلیم اور تربیت نہیں ملی. بس دینی تعلیم کی آخری حد یہ ہے کہ ناظرہ آ جائے, 10 سورے آ جائیں, نماز پڑھنا آ جائے, ختم. جو ذہن سازی ہونی چاہیے, جو تربیت ہونی چاہیے ایمانی, وہ نہیں ہوئی. تو اس کی وجہ سے ہماری نئی نسل, اس کی فکر کے اندر اتنی کمزوری پیدا ہو گئی ہے دینی اور ایمانی اعتبار سے کہ وہ کسی بھی قسم کے کفریہ جراثیم کو آسانی کے ساتھ قبول کر رہی ہے. تو بہرحال میرے دوستو, اپنے کلچر کی, اپنی معاشرت کی, اپنے دین کے ظاہر کی حفاظت کیجیے. جن چیزوں میں آپ کسی وجہ سے مجبور ہیں بس اس کو اسی حد تک رکھیے, بس ختم. باقی دل سے مت اختیار کیجیے. آپ دل سے اپنے کلچر کو, اپنی تہذیب کو, اپنے طور طریقوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے. اور آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے طریقے سکھائے. صبح نیند سے بیدار ہو, معلوم نہیں رات میں ہاتھ کہاں رہا ہے. اگر برتن کے اندر پانی میں ہاتھ ڈالنا ہو تو پہلے باہر دھو پھر ہاتھ ڈالو. ڈھیلے سے استنجا کرو پھر پانی سے بھی استنجا کرو. وہ لوگ جو پانی سے دھوئے بغیر نہانے کے ٹب میں گھس جاتے ہیں, ان سے کلچر سیکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ان سے تہذیب سیکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہماری تہذیب, ہمارا کلچر ہمارے لیے باعث فخر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے, دین کا کامل مکمل تصور اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ہم ایسی شدت بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم دنیا اور زمانے کے ساتھ نہ چل سکیں, لیکن ہم ایسے نرم بھی نہیں ہیں برف کی طرح کے گھل کے پگھل جائیں. ایسا نہیں. اس لیے اپنے دین کو سمجھو, اور حالات اور زمانے کے ساتھ بھی ہم اپنے دین کے ساتھ چل سکتے ہیں. دنیا میں کوئی نہیں چل سکتا, ہم چل سکتے ہیں الحمدللہ.
اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے، باقی رہنے والا دین۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے ایمان اور اعمال اخلاق سب کی اللہ تعالی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے